بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، قصص الانبیاء بھاگ 6۔ سمود قوم کے وہی لوگ ہیں جو پہلے عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور ان کی نسل عاد ثانیہ دوسری عاد کہلائی۔ ان کو سمود ارم بھی کہا گیا۔ سمود کی آبادیاں ہجر میں تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے وہ سب ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈر اور نشان آج تک موجود ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بستیوں میں مکان پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ گویا سمود تعمیرات کے معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ سمود کے زمانے کے مسئلے کے بارے میں کوئی طے شدہ باقاعدہ وقت نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ سمود اپنے بت پرست پرکھوں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدا کے علاوہ بہت سے باطل معبودوں کے پرستار تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح کے لیے بھی اور ان پر حق واضح کرنے کے لیے بھی انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نصیحت کرنے والا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ ان کو سیدھے راستے پر لائے، ان پر واضح کرے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے ایک ہونے اور اکیلے ہونے پر گواہ ہے۔ انہیں اللہ کی نعمت یاد دلائے اور بتائے کہ پرستش اور عبادت کے لائق ایک ذات کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پچھلی قوموں کے اور انہیں ہدایت کے راستے پر لگانے کے واقعے اور حالات بیان کر کے نصیحتوں اور واجوں کا سامان جٹاتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن امتوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی اپنے آپ اور کبھی قوم کے مانگ کرنے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کی وجہ بنی اور معجزہ کہلائی۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی اور معجزہ کے بعد بھی جھٹلانے کو نہ چھوڑا اور نہ دشمنی چھوڑی بلکہ ضد پر اڑے رہے، تو پھر اللہ کے عذاب نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعوں کو آنے والی قوم کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور فرماتے رہے، پر قوم پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ اس کی دشمنی ترقی پاتی رہی اور اس کا ویرودھ بڑھتا ہی رہا، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک چھوٹی اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے، اور انہوں نے دی ہوئی ہر قسم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا طریقہ اپنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب کے انکاری ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقوں پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم کو یہ سونے چاندی کی بہتات، ہرے بھرے باغ اور دوسری نعمتیں حاصل نہ ہوتی۔ تم خود کو اور اپنے ماننے والوں کو دیکھو اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کرو اور بتلاؤ کہ اللہ کے پیارے اور مقبول کون ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس عیش اور امیری پر شیخی نہ مارو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے سچے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے اگر تمہارے گھمنڈ اور دشمنی کا یہی حال رہا تو پل میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ یہ تمہارا سماج۔ بے شک یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کے حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کرے اور اس کے سامنے سرے نیاز جھکائے، اور بے شک یہی عذاب و لعنت کے سامان ہے اگر ان کا استقبال شیخی و غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ عیش کا ہر سامان اللہ کی خوشنودی کا نتیجہ ہے۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں کا ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے اور وہ اللہ کے حکم سنانے لگے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے کہ ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے، یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور لوگوں جو کہ مسلمان ہو گئے تھے وہ خطاب کرتے کہتے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ قوم کے انکار کرنے والے سمود قوم غصے میں کہتے،
بے شک ہم تو اس چیز کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور و سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے نشان کا مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب نشان اونٹنی کی شکل میں یہاں موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی ہلاکت کا سامان ثابت ہوگا، اور اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے باری طے کر دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اس لیے اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن مجید نے اسے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کہا ہے تاکہ یہ بات نظروں میں رہے کہ یوں تو تمام مخلوق اللہ ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ ان کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کو موجودہ خصوصیت نے اس کو اللہ کی نشانی کا لقب دلایا، ساتھ ہی اس کو لکم آیات ہی تمہارے لیے نشانی کہہ کر بھی بتایا کہ وہ نشانی اپنے بھیتر خاص اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سازش کر کے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آنکھوں میں آنسو لا کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر، 30 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اگلی صبح سے ہی شروع ہو گئی، یعنی پہلے دن ان سب کے چہرے اس طرح پیلے پڑ گئے جیسا کہ ہر شروعاتی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے دن سب کے چہرے لال تھے، گویا خوف دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا درجہ ہے جس کے بعد موت کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان تینوں دنوں کے بعد وعدہ کیا گیا وقت آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن مجید نے ہلاک کر دینے والی آواز کو کسی جگہ سائیکہ کڑکدار بجلی اور کسی جگہ رجفہ جلجلہ ڈال دینے والی چیز، کسی جگہ تاغیہ دہشت ناک اور کہیں صیحہ چیخ فرمایا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب آیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور گھمنڈیوں کا انجام ظاہر ہوا، جبکہ دوسری اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ کچھ عبرتیں، اللہ کی سنت یہی رہی ہے، مگر اللہ کی اس سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام الگ ہے، اس لیے کہ آپ نے صاف کہا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت دعوت ہو یا امت اجابت میں عذاب مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ قرآن مجید نے اس کی تصدیق اس طرح کی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہ کرے گا، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوب نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لائیں گے، پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کر لے، یا اللہ کے عذاب سے صفائے ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب نہ بن جائے۔ یہ مہلک غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان خوش ایسی رفاہیت اور دنیاوی جاہ و زلال دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور ان کی خوش ایسی اللہ کی خوشنودی کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔